السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین پاکستان بارڈر ہائی الرٹ، انڈین فوجیں مکمل تیار، امریکہ کی زبردست انٹری، پاکستان نے جودھ پور کے مقام پر انڈیا کو پچھاڑ دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین اور پاکستان بارڈر اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں۔ انڈین فوجیں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی ایسی انٹری کہ انڈیا کی چیخیں نکل گئیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے جودھ پور کے مقام پر شدید بھارت کو عبرت کا نشاں بنایا ہے، بھارت کو پچھاڑا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے چینی ساختہ ٹینک کا بھی مشاہدہ کیا اور ٹینک کی جنگی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ ہے، ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے، اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردہ، دھانیال، شاہکوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدویری اور کیلیس سیکٹر شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب انڈین فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے صحرائے تھار کا بھی دورہ کیا، جہاں جوانوں کی تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میجر جنرل کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جاری تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا، جہاں جنگی ماحول کے دوران صحرا میں صلاحیتوں کو جانچا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق جدار الحدید مشقیں جوانوں کی صلاحیت اور فورسز کے دفاعی کردار کو جدت کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو مشقوں کے کمانڈر نے جاری مشقوں اور میدان جنگ میں تربیت کو یقینی بنانے کے لیے ہونے والی ڈرل کے مقاصد اور اہداف کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ DG ISPR نے مزید کہا کہ جوان سخت حالات میں جاری مشقوں میں
2 ہفتوں سے مصروف ہیں، جو 28 فروری کو سے لے ابھی تک اختتام پذیر ہوں گی۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ جوان مکمل طور پر بھارت کے خلاف جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف نے مشقوں میں شامل جوانوں کی تربیت کو معیار کو سراہتے ہوئے دفاعی تیاریوں اور فارمیشن کے مقابلے کی صلاحیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن کے دور میں بھرپور تربیت اور اعلیٰ معیار کی تیاری ہی امن کی واحد ضمانت ہے۔ قبل ازیں مشقوں کے مقام پر پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا شاندار استقبال کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھے گا۔ پاکستان ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنائے گا اور بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے گا کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف اپنے ٹیکٹیکل میزائل استعمال کریں۔ بھارت کی آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹر میں شدید بمباری، پاکستان کے متعدد فوجی زخمی۔ پاکستان نے اپنے ٹیکٹیکل ہتھیار نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہری بھی شہید ہوئیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر 940 سے زیادہ مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ پیسے مبنی اقدامات 2003 کی جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت پاکستان سے کئی بڑی اور جدید جنگی سازومان کی حامل ہے، لیکن پاکستان کے انتہائی مہلک ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار اور اس کے ایٹمی میں پہل نہ کرنے کی پالیسی میں روایتی جنگ میں بھارت کی تمام ادی پتی کو ختم کر دے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک ڈویژن کے مطابق بھارت کو اپنے تباہ کن مکمل اسپیکٹر ریٹرنر سے متنبع کیا ہے۔ SP کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل خالد قدوئی نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس تینوں اقسام کے ایٹمی ہتھیاروں کی مکمل رینج دستیاب ہے۔